روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال الصادق عليه السلام: نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه عبادة وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله ويجب أن يكتب هذا بالذهب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق علم یزال لا یزال، آپ سب کا اس مقدس مقام پر چڑھ کر ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں سے بھی چل کے صف ادائے شبیر پہ تشریف لائے ہو، خالق کائنات آپ کا ہر قدم عبادت میں شمار فرمائے. ظفر صاحب کے بھائی مریض ہیں، خالق کائنات بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے. ظاہر شاہ صاحب نے نیاز کا اہتمام کیا ہے. خالق کائنات ان کی نظر نیاز بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنے اپنے حوائج شریعہ کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عشر محرم الحرام کی پہلی مجلس عزا اور اسلامی سال کی پہلی رات. ایک قمری سال ہوتا ہے، شمسی سال ہوتا ہے، ایک انگریزی سال ہوتا ہے. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے. توجہ تو ہے نا صاحب کی؟ یہ حسن اتفاق ہے یا اس کو میں اعزاز شمار کروں؟ پچھلے سال جو عشر محرم میں نے پڑھا تھا، پاکستان کی سب سے بڑی دینی درسگاہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر میں پڑھا تھا، اور یورپ میں یہ میرا دوسرا عشرہ ہے. یورپ میں جو میں نے عشرہ پڑھا تھا 3-4 سال پہلے، وہ مدینۃ العلم کوپن ہیگن میں پڑھا تھا، اور آج پھر میری خوش قسمتی ہے کہ 3-4 سال بعد پھر مدینۃ العلم میں علی کا ذکر کرنے کا موقع ملا. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ جی. یہ میرے لیے اعزاز ہے. تو کوشش رہے گی کہ اس عشر محرم الحرام میں فضیلت بھی بیان ہو، اہل بیت کی سیرت بھی بیان ہو، اور ان کی مصیبت بھی بیان ہو. میرا ذرا اپنا مزاج ہے، اور ظاہر ہے مجلس کی بھی اقسام ہیں. کچھ مجالس سے ترہیم ہوتی ہیں، کچھ مجالس سے جشن ہوتی ہیں، اور کچھ مجالس سے محرم الحرام ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے محرم کی مجالس کا مزاج اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سال جو عشرہ ہو رہا ہے، ایک تو قانونی طور پہ محدودیت ہے ہمارے لیے افراد کی، ماسک کی، اور یہ
ہمیں کہا گیا ہے کہ زیادہ جو ہے رش بھی نہ ہو، وقت کی بھی محدودیت ہے کہ مختصر وقت میں مجلس پڑھی اور ختم کی جائے، تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ مختصر سے وقت میں پوری مجلس آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ۔ 1442 ہجری کا آغاز آج رات سے ہو چکا ہے۔ ہر سال کی ابتدا لوگ خوشی سے کرتے ہیں۔ ایران میں نیا سال شروع ہوتا ہے، نوروز سے خوشی کی جاتی ہے۔ انگریزی سال کی ابتدا یہ جنوری سے ہوتی ہے۔ پہلے پرانے زمانے میں، پرانے ہی کہیں چونکہ اب جب سے یہ موبائل کا زمانہ آیا تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہیپی نیو ایئر کے لوگ کارڈ خریدا کرتے تھے اور بانٹتے تھے، اور اب تو موبائل پہ ہی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اسلامی سال کی جو ابتدا ہے وہ خوشی سے نہیں بلکہ غم سے ہوتی ہے، اور 4 مہینے اللہ کے نزدیک محترم ہیں، احترام والے ہیں، اور ان کا خود قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک محترم ہیں، ان کا احترام زیادہ ہے۔ ان میں پہلا مہینہ رجب، دوسرا مہینہ ذیقعدہ، تیسرا مہینہ ذی الحج، اور چوتھا مہینہ محرم ہے۔ اور خصوصی طور پہ یہ جو ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، ان پہلے 2 مہینوں کا ایک گہرا رابطہ ہے ماہ محرم کے ساتھ۔ تو اگر اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ پچھلے عشرہ میں نے ربط کے لیے شروع کیا تو پھر 2-3 مجلسیں اسی میں ہی گزر گئی، چونکہ وقت بھی محدود ہے تو میں تذکرہ نہیں کروں گا، صرف ربط کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ ان پچھلے مہینوں میں کون کون سی مناسبتیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے میں آواز بلند۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اس لیے بنایا تھا کہ وہ اہل بیت پہ کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نعرے کا نہیں کہوں گا، آپ کا دل کرے تو نعرہ لگا لینا ہے، دل نہ کرے تو میں کسی کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن صلوات پڑھ کے میرا ذرا ساتھ آپ نے دیتے رہنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدر۔ جب رسول خدا معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے 1,00,000 ہاتھ تھے۔ تو جو ہے صاحب کی کتنے ہاتھ تھے؟ 1,00,000 ہاتھ تھے۔ ویڈیو بن رہی ہے، لائیو بھی چل رہا ہے، اور شاید بچوں کے ذہن میں آئے کہ مولانا صاحب نے کیا بات کہہ دی، تو میں اس کی دلیل بھی دیتا چلوں اور حوالہ بھی بیان کرتا چلوں، کیونکہ یہ ہمارے مکتب کا طرح امتیاز ہے۔ ہم جو بات بھی کہتے ہیں، جو بات بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ جو اہل سنت برادران آئے ہوئے ہیں اور جو نہیں آئے، میری خواہش ہے وہ بھی تشریف لے آئیں، تو تشیع پہ بہت سے اعتراض جو ان کے دل میں ڈالے گئے ہیں مغالطے کی صورت میں، وہ انشاءاللہ اس عشرہ میں برطرف ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ ممبر سے بھی پوچھ سکتا ہے، مجلس کے بعد آ کے مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے، اور اگر
وہ چاہتے ہیں کہ ممبر سے بیان ہو تو یہ ہم باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ بجائے بند کمرے میں ہم سوالات کا جواب دیں، ہم ان سوالات کا جواب ممبر سے دیں گے۔ وہ ماتم کے بارے میں ہو، وہ عزاداری کے بارے میں ہو، وہ مجلس کے بارے میں ہو، وہ علم کے بارے میں ہو، وہ تعزیہ کے بارے میں ہو، وہ سینہ زنی کے بارے میں ہو، وہ ہاتھ باندھنے اور کھولنے کے بارے میں ہو، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مارا اور یہی ماتم کر رہے ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ پہ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ ہم پیغمبر کا ماتم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ انہوں نے شہید پہ ماتم کیا ہے۔ تو ایک فرشتہ رسول پاک کی خدمت میں آیا، 1 لاکھ اس کے ہاتھ تھے، کتاب کا نام ہے علل الشرائع، علت ہے، ایک علل ہے، علل ہے علت کی جمع جس میں شریعت کی علتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز واجب ہے تو کیوں واجب ہے؟ آج کل سوال کرتے ہیں لوگ کہ اللہ نے نماز کیوں واجب کی ہے، روزہ کیوں واجب ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ تو اس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ان تمام اعمال کی علت بیان کی ہے کہ اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام کیا۔ اب شیخ صدوق کون ہے؟ شیخ صدوق وہ ہے چونکہ جب بات کرنے والے کی معرفت ہوگی تو پھر بات کا وزن آپ کو معلوم ہو سکے گا۔ شیخ صدوق ابن بابویح کے بیٹے ہیں۔ ابن بابویح کون ہے؟ ابن بابویح بہت بڑے آپ کے مذہب کے عالم ہیں۔ ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، سرکار حجت سے انہوں نے توسل کیا، خود سرکار حجت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ یہ امام زمانہ کی رحبت صغرا کا زمانہ تھا۔ مولا کے حضور میں گئے اور التجا کی سرکار زمانہ کی بارگاہ میں کہ میری نرینہ اولاد نہیں ہے، دعا کرے اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس اپنے بیٹے کو آپ کے علوم کا عالم بناؤں گا۔ گویا منت مانی ابن بابویح نے کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کو آپ کے علوم کا عالم بناؤں گا۔ تو اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا اور بعد میں نے ان کا نام صدوق رکھا۔ اور یہ آپ کی کتب اربع، یقیناً آپ بزرگوں کو پتا ہوگا، بچوں کے لیے جو ہمارے مذہب کی 4 کتابیں ہیں جن کو کتب اربع کہتے ہیں، جن پہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک کے یہ رائٹر اور مصنف ہیں جس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ کیا نام ہے؟ من لا یحضرہ الفقیہ۔ اب وہ افسانے اور ان افسانوی باتوں کا دور نہیں رہا، اب نیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، لائیو پروگرام چلتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہمارے ہر شیعہ بچے کو، ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو کتابوں کے نام کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی 4 مشہور کتابیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، جن میں 2 صحیح ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، اور اس کے علاوہ سنن ماجہ ہے، داؤد ہے، نسائی ہے، اور ایک اور کتاب ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں، کسی کو پتہ ہے تو بتا دیں، ترمذی، ماشاءاللہ ترمذی شریف۔ تو ان کی 6 کتابیں اور ہماری 4 کتابیں، اب ان کے رائٹر اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کون ہے۔ وہ 6 کے 6 ایران کے رہنے والے ہیں جو سنی مصنف ہیں، اور یہ جو 4 مصنف ہیں یہ بھی ایران کے رہنے والے ہیں جو ہمارے شیعہ رائٹر ہیں اور کتب اربع جنہوں نے لکھی۔ تو یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ انہوں نے کتاب لکھی علل الشرائع۔ 4 کتابیں ہیں، اصول کافی جو شیخ یعقوب کلینی نے لکھی، دوسری کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جو شیخ صدوق نے لکھی، تیسری اور چوتھی کتاب الاستبصار اور تہذیب الاحکام، یہ دونوں شیخ توسی نے لکھی ہیں، اور 40,000 احادیث ان 4 کتابوں میں موجود ہیں۔ بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ 40,000 حدیث ہیں، 40,000 سے اوپر 41,000 اور کچھ حدیثیں
لیکن صرف ان 4 کتابوں میں، باقی وسائل الشیعہ اور بہار یہ بعد میں لکھی گئی. تو یہ ان کے 3 رائٹر ہیں. تو وہ شیخ صدوق ہیں، انہوں نے یہ اپنی کتاب علل الشرائع میں یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. ایک کتاب تھی من لا یحضر الطبیب، جو طبیب کے پاس نہ جا سکتا ہو، ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکتا ہو، وہ کتاب لکھی گئی. انہوں نے شیخ صدوق کو کہا کہ آپ بھی ایک ایسی کتاب لکھیں من لا یحضر الفقیہ، جو فقیہ کے پاس حاضر نہ ہو سکتا ہو وہ یہ کتاب پڑھ کے فقہی مسائل کو دریافت کر سکے. تو شیخ صدوق نے اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک فرشتہ پیغمبر کی خدمت میں آیا، 1 لاکھ اس کے ہاتھ تھے، اور ہاتھ کی پھر کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ 5 انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ہر ہاتھ پہ 1 لاکھ انگلی تھی. 1 لاکھ ہاتھ، پھر ہر ہاتھ پہ 1 لاکھ انگلیاں، اور پھر ہاتھ پہ پورے بھی ہوتے ہیں. کتنے پورے ہیں ہاتھ کے؟ 14. 5 انگلیاں 14 پورے. تو لگتا ہے کہ اللہ کو بھی اس عدد سے خاص محبت ہے. مہینے 12، ہاتھ کی انگلیاں 5، ہاتھ کے پورے 14، نمازیں 5، اذانیں 5. خود اذان کے کلمات دیکھو تو اس میں اللہ کا نام 14 مرتبہ آیا. تو پھر ہمیں یہ نہ کہو کہ یہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، یہ ہر وقت حسین حسین کرتے ہیں. خود اللہ نے ہمیں علی علی اور حسین حسین کرنا سکھایا ہے. نماز جنازہ کی تکبیریں 5. زندگی کا دار و مدار 5، 12 اور 14 پہ. سال کے مہینے 12 ہیں تو زندگی کا حساب بھی ہم انہیں مہینوں کے ذریعے سے لگاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ کی 5 انگلیاں اور 14 پورے اسی لیے رکھے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمیشہ انسان کے سامنے رہتا ہے. جب بھی انسان ہاتھ کو دیکھے گا 5 اور 14 کی یاد تازہ ہوتی رہے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے اس ہاتھ کی 5 انگلیوں سے اور 14 پوروں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مولا کائنات کو بھی لقب دیا ید اللہ کا، کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اور ہر انسان کی 5 انگلیاں اور 14 پورے اسی لیے رکھے ہیں کہ جب یہ ہاتھ اٹھنے لگے یہ دیکھ لے کہ یہ 5 اور 14 کے صدقے میں ملا ہے. یہ ادھر اٹھ رہا ہے جدھر 5 اور 12 چاہتے ہیں، یہ کسی اور طرف اٹھ رہا ہے. کہیں ظلم کی طرف تو نہیں ہاتھ بڑھ رہا، کہیں تعدی کی طرف تو ہاتھ نہیں بڑھ رہا، کہیں تجاوز کی طرف تو ہاتھ نہیں بڑھ رہا. اس لیے مولا کو ید اللہ کہا گیا کہ علی کا ہاتھ ادھر اٹھتا ہی نہیں جدھر خدا نہیں چاہتا. تو اس کے بات یاد ہے، یہ بھول گئی ہے پچھلی. 1 لاکھ ہاتھ، ہر ہاتھ پہ 1 لاکھ انگلیاں، اور پھر ہر انگلی پہ 1 لاکھ پورے. اس کا کام کیا ہے؟ میں بات کو ختم کروں. وہ کہتا ہے میرا کام یہ ہے کہ روح زمین پہ دنیا کا کوئی بھی بر اعظم ہو، جہاں پر بھی بارش ہوتی ہے، میں بارش کے قطروں کی تعداد کو گنتا ہوں. چاہے خشکی پہ ہو، چاہے تری پہ ہو، اٹلی میں ہو یا یونان میں ہو، پاکستان میں ہو یا ایران میں ہو، افغانستان میں ہو، جہاں بھی ہو، میں اس بارش کے قطروں کی تعداد کو گنتا ہوں اور اس کا حساب کرتا ہوں. رسول خدا نے اس فرشتے سے پوچھا کیا کوئی ایسا کام ہے جس کا تو حساب نہ کر سکے؟ اس وقت وہ فرشتہ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ، جب چند لوگ مل کے محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں میں اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتا.
پھر دوبارہ مجھے نہیں بولنا پڑے گا. محمد بلند کر صلوات. دلوں کو پاکیزہ کرتی ہے، دلوں سے نفاق کو دور کر دیتی ہے. اب جب ظرف پاکیزہ ہو جاتا ہے انسان کا، پھر اس کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہم عمل آج سے شروع کر رہے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے جو ہم ہر سال مناتے ہیں. رسمیں مرور زمن کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. رسمیں بدلتی ہیں. نہ یہ رسم ہے یا نہ یہ عادت ہے، بلکہ یہ عبادت ہے. اور عبادت میں قصد قربت شرط ہوتا ہے، تقرب الہی شرط ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس عبادت میں وضو ہو کے آتے ہیں. اور یہ صلوات والی جو عبادت ہے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے جس میں وہ خود شریک ہو جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ بخیل کی اقسام ہیں. جو بخل کرتا ہے، مال میں کسی بھی چیز میں بخل کرتا ہے، اس کی سرزنش کی گئی. بخیل کی شریعت میں سرزنش کی گئی ہے، اس کو برا شمار کیا جاتا ہے. اقسام ہیں، ایک بخیل ہے، ایک لئیم ہے، ایک کنجوس ہے. اسی طرح سخاوت کرنے والے کی بھی اقسام ہیں. ایک سخی ہوتا ہے، ایک کریم ہوتا ہے جو مال اپنا خرچ کرتا ہے. یہ مختلف کیٹاگریز ہیں. ایک کنجوس ہوتا ہے. تو کنجوس وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا. اللہ نے مال دیا ہے، چھپ کے کھائے گا کہ کسی دوسرے کو نہ کھلانا پڑے. اس کو کہتے ہیں کنجوس. سخی کون ہوتا ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. بخیل کون ہے؟ جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، بس سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ بھی جمع مالن بدنا، جمع کر رہا ہے اور اس کو گن رہا ہے کہ اب کتنا ہو گیا. یہ کون ہے؟ بخیل. اور اس کے بعد لئیم ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے. تو سخی کون؟ جو مال خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے. بخیل کون؟ جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے. اور کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے، دوسروں کو کھلائے. تو تم بھی آج بیٹھے ہو کریم کربلا کے دسترخوان پہ. آج سے جو سلسلہ اور کائنات عالم میں واحد شخصیت ہے حسین کی کہ 60 دن جس کی برسی منائی جاتی ہے. 60 دن اول محرم سے لے کر 20 سفر تک جس کی برسی کی مجلس کی جاتی ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا، بخیل کی بھی آپ کو اقسام بتا دی، لئیم کی بھی سبھی. مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو اہل بیت میں صلوات پڑھنے میں بخل کرتا ہے. آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی مشہور و معروف آیا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس کو آیہ مودت کہا جاتا ہے. آیہ مودت. تو انشاءاللہ جتنی میں عرائض پیش کروں گا اسی آیت کے ضمن میں ہوں گی. یہ آیت عموماً پڑھی جاتی ہے، لوگ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کے ظاہری معنی سے لوگ آگاہ بھی ہیں کہ پیغمبر نے اجر رسالت مانگا تھا. پیغمبر نے نہیں مانگا، اللہ نے منگوایا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے اجر رسالت مانگنے کا. تو یہ سارے ہی قائل ہیں کہ اجر رسالت پیغمبر نے مانگا تھا. کیا مانگا تھا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اپنے قربا کی مودت مانگی تھی. اب یہ قربا میں اختلاف ہے کہ وہ قربا کون ہیں؟ وہ گھر والے ہیں یا وہ در والے ہیں؟ وہ امہات ہیں یا وہ زوجات ہیں؟ وہ قربا کے جو مصادیق ہیں ان میں اختلاف ہے کہ
قربا کے مصداق کون ہے، کہ اس قربا سے مراد کون ہے، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ روایتوں سے نہیں آیات سے وہ قربا کے مصادیق آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک سوال پڑھنے بعد اگر مسلمان قرآن مجید کی صرف 2 آیتوں کو سمجھ لیتے تو ان کو قربا کے مصادیق کا علم ہو جاتا۔ پہلی آیت تطہیر، اگر آیت تطہیر کو مسلمان سمجھ جاتے تو ان کو مصادیق کے تلاش کرنے میں مشکل نہ ہوتی، اور دوسری آیت مباہلہ اگر مسلمان سمجھ جاتے تو اس آیت کے مصادیق کو تلاش کرنے میں مشکل نہ ہوتی۔ تو ان 2 آیتوں کو چونکہ نہیں سمجھا گیا، اکمال دین اور اتمام نعمت وہ بھی آیت ہے، غدیر کیونکہ غدیر کو بھی لوگوں نے نہیں سمجھا، لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں لوگ سننے والے تھے، لاکھوں لوگوں میں اعلان کیا گیا، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ یہ جو تعداد بیان کی جاتی ہے یہ صرف مردوں کی ہے، اگر عورتوں اور بچوں کو ملایا جائے تو اس سے بھی بڑی تعداد تھی۔ مردوں نے بھی بیعت کی اور عورتوں نے بھی بیعت کی، خود صدیقہ طاہرہ بھی غدیر کے موقع پہ موجود تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کوئی 1 2 4 بندے نہیں تھے کہ جن کو واقعہ بھول گیا ہو، اور منبر بھی وہ بنوایا گیا تاکہ ان کو یاد رہے، بھاگے بھی نہ۔ پلانوں کا منبر، کیونکہ پلان کے بغیر اونٹ کی سواری نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے پیغمبر نے پلان کا ممبر بنوایا کہ جب تک ان کو پلان یاد رہے گا اس وقت تک ان کو علی بھی یاد رہے گا۔ تو انہوں نے اعلان غدیر سن کے، اگر اعلان غدیر سے یہ علی کو ولی مان لیتے تو سارا نزاع ہی ختم ہو جاتا، اور اگر آیہ مباہلہ سے بطول کی یہ صداقت کو مان لیتے، محمد کی بیٹی کی صداقت کو مان لیتے، یہ کربلا بپا ہی نہ ہوتی۔ تو اس آیت کا جو پہلا مصداق ہے وہ صدیقہ طاہرہ کی ذات ہے، اور میں نے کہا تھا قرآن سے عرض کروں گا، اس کی دلیل میں قرآن مجید کا مختصر سا سورہ کوثر، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آیت قرآن مجید میں جو نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب اس کا شان نزول اور اس طرف جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا مصداق عطام بہت سی تفسیریں ہوئی، کسی نے اسلام مراد لیا، کسی نے دین مراد لیا، کسی نے خیر کثیر مراد لیا، کسی نے کچھ مراد لیا، لیکن اس سے مراد سیدہ طاہرہ صدیقہ کی ذات ہے۔ پیغمبر کو کچھ نانجیب ابتر ہونے کے تانے دیا کرتے تھے کہ آپ ابتر ہو، آپ کی کوئی نسل ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہے۔ ایک ملعون شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا، دروازے پہ، مسجد کے دروازے پہ ان سے کوئی بات کی، رسول خدا چلے گئے۔ جب یہ مسجد کے اندر آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہتا ہے میں ابتر سے بات کر رہا تھا، کیونکہ چند دن پہلے پیغمبر کا بیٹا محمد دنیا سے رحلت کر گیا تھا۔ تو پیغمبر کو یہ لوگ تانے دیا کرتے تھے کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان ملعونوں کے تانوں کو بند کرنے کے لیے پیغمبر کو کوثر عطا کیا، اور آج دنیا کے ہر کونے میں آپ کو فاطمی سادات ملیں گے، اور اس کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور خیر کثیر سے مراد نسل کثیر سیدۃ الزہرا ہے۔ آگ بی بی کی عظمت پر
جو پچھلا گزرا ہے ذی الحج کا، اول ذی الحجہ کو جناب معصومہ کا عقد مبارک ہوا تھا. پھر 7 ذی الحج کی جو مناسبت امام باقر العلوم کی شہادت تھی، پھر 9 کو جناب مسلم کی شہادت، پھر عید الاضحیٰ، پھر 12 کو شہزادوں کی شہادت، 12 کی بھی روایت ہے جناب مسلم کے بیٹوں کی، 15 کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت، 18 ذی الحج کو عید غدیر، 19 ذی الحج کو بی بی پاک کی رخصتی ہوئی، اور 24 کو مباہلہ ہوا، اور 24 کے دن ہی مولا نے ربوع میں زکوٰۃ دی اور آیا انما ولیکم اللہ نازل ہوئی، اور 25 ذی الحج کو سورہ دہر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. تو اسی مہینے کی اول تاریخ ذی الحج کی جو تھی اس میں سیدہ کا عقد ہوا، اور چونکہ آج اول محرم ہے تو اسی لیے میں نے ربط دینے کے لیے بی بی کا تھوڑا سا تذکرہ کیا، چونکہ یہ بی بی 5 تن کا بھی مرکز و محور ہے اور 14 کا بھی مرکز و محور ہے، اور اس پہ حدیث کسا دلالت کر رہی ہے. جب جبرائیل نے آ کے پوچھا تھا مان ہوا تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے، تو اس وقت پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، علی ہے. حسنین نے فرمایا ہم فاطمہ تو بابوہا و بالوہا و بنوہا، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، چادر کے نیچے فاطمہ کا بابا ہے، چادر کے نیچے فاطمہ کا شوہر ہے، چادر کے نیچے فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور تیرے 11ویں امام نے بھی یہی فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلائق وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجۃ علینا، ہم پوری کائنات پہ اللہ کی حجت ہے، ہماری دادی زہرا ہم 12 پہ حجت ہے، ہماری دادی زہرا ہم پہ حجت ہے. میرا خیال ہے وقت میرا تمام ہو رہا ہے. میں ہمیشہ محرم الحرام کی پہلی مجلس میں صدیقہ طاہرہ کی مصیبت پڑھتا ہوں. اجرکم اللہ، خدا آپ کے خود سے قبول کرے. یہ وہ بی بی ہیں کہ جب پیغمبر مباہلہ کے دن اس بی بی کو لے کے چلے ہیں نا میدان کی طرف، میں سلام کرتا ہوں نصارہ نجران کو جنہوں نے جب اس بی بی کی عظمت کو دیکھا، اس بی بی کو آتے ہوئے دیکھا، بی بی کو بغیر بولے یہ صدیقہ مان گئے. بی بی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن مسلمانوں اور مسلمان کہلوانے والوں نے یہ منظر دیکھا. پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ دن گزرے تھے، بطول جب نانے کے ممبر پہ گئی، ممبر پہ بیٹھنے والے نے بطول کو جھٹلایا، بطول آیتیں پڑھتی رہی اور بطول روایتیں پڑھتی رہی، یہ جھٹلاتے رہے، اور مسلمان ممبر پہ بیٹھنے والے سے اور بطول کو کہنا پڑا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. اجرکم اللہ، خدا آپ کے پر سے قبول کرے. یہ ایام عذاب، یہ ایام گریہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ مسائل محرم الحرام میں زیادہ پڑھے جائیں. 2 فردیں اہل بیت اطہار کی، جتنا مسائل سنو گے میں اتنا پڑھوں گا. میں نے زندگی میں بی بی کی پوری شہادت کبھی نہیں پڑھی. میں سید اولاد زہرا ہوں اور میرے سینے میں بڑے درد ہیں بطول کے جو میں بیان نہیں کر سکتا. بہت سے جملے میں عربی کے پڑھتا ہوں، ان کا ترجمہ نہیں کرتا. عزیزان اہل بیت اطہار کے گھرانے کی 2 فردیں ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی. 22 سال کا سجاد، 18 سال کی بطول، اور سجاد بھی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، زہرا بھی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. زہرا کو امت نے اتنا ستایا، کہتی تھی اللہم اجل وفاتی
اجرکم اللہ خدا آپ کے پر سے قبول کرے۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر بی بی کی مظلومیت کو سمجھنا ہے نا تو پہلے 3 چیزوں کا تصور کرو، الباب والجدار والدماء۔ ایک در کا تصور کرو، ایک دیوار کا تصور کرو، ایک در و دیوار کے درمیان بہنے والے خون کا تصور کرو۔ وہ فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی شہادت کے لیے 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن بطول کی مظلومیت کے 3 گواہ، ایک در، دوسرا دیوار، تیسرا در و دیوار کے درمیان بہنے والا خون۔ اجرکم اللہ خدا آپ کے پر سے قبول کرے۔ بی بی کی کیا حالت تھی بابے کے دنیا سے جانے کے بعد؟ روایات یہی بتاتے ہیں بی بی کی ہمیشہ 3 حالتیں رہی۔ محسبۃ الراس، بی بی کی پیشانی پہ ہمیشہ موت کی پٹی بندھی رہتی تھی۔ باقیات العین بطول جتنا عرصہ زندہ رہی اتنا عرصہ روتی رہی۔ اور منحدت الرکن، اور بی بی کا ہمیشہ ایک ہاتھ پہلو پہ رہا، اور بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں بی بی کی حالت یہ ہو گئی تھی کانت کل خیال، جیسے کوئی سایہ ہو۔ اجرکم اللہ خدا آپ کے پر سے قبول کرے۔ اور کسی غم میں نہ رہو سوائے غم شبیر کے۔ میرے آقا حسن مجتبی جب گھر سے نکلتے تھے نا ایک شخص سے سلام لے لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا اس سے سلام کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے فرمایا یہ وہی ملعون ہے جس نے بھرے مجمع میں میری ماں کے منہ پہ تماچا مارا تھا۔ اجرکم اللہ خدا آپ کے پر سے قبول کرے۔ اور کسی غم میں نہ رہو سوائے غم شبیر کے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ وہی بی بی نہیں تھی جس کے استقبال کے لیے محمد کھڑا ہو جاتا تھا؟ اور محمد کہتا تھا جس نے بطول کو علیت دی اس نے مجھے علیت دی۔ اور بابا کے جانے کے بعد انہوں نے بطول کو اتنا ستایا کہ گھر میں بی بی رو نہیں سکتی تھی، ایک درخت کے نیچے جا کے گریہ کیا کرتی تھی۔ ان ملعونوں نے وہ درخت بھی قطع کروا دیا۔ اب علی نے جو بطول کے لیے پہلا امام بارگاہ بنوایا اسے بیت الحزن کہتے ہیں، اور بی بی ایک کمرے میں جا کے رویا کرتی تھی۔ اجرکم اللہ خدا آپ کے پر سے قبول کرے۔ بس تھوڑی دیر آپ کو اور زحمت دے دی ہے، میں بی بی کے پورے مسائب آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، بس عبادت کے لیے صرف 2-3 جملے آپ کی خدمت میں بی بی کی مظلومیت کی اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزتدارو جتنے بھی نبی آئے نا انہوں نے دین کی تبلیغ کی، انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، انہوں نے زحمتیں برداشت کی، لیکن کسی بھی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے بیٹوں سے یہ سلوک نہیں ہوا جو محمد کے جانے کے بعد محمد کی بیٹی سے کیا گیا۔ عزتداران مظلوم کربلا میں کہتا ہوں میں ایک دعا کرتا ہوں آپ بھی ہاتھ بلند کرو، یہ دعا کرو میرا اللہ کبھی بھی کسی بھی ماں کو اس کے بیٹوں کے سامنے نہ مارا جائے۔ دوسری دعا کرو وہ کسی زوجہ کو اس کے شوہر کے سامنے نہ مارا جائے۔ ایک اور دعا کرو وہ کبھی کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے نہ مارے جائے۔ عزتدارو یہ دونوں مصیبتیں اہل بیت کے گھرانے میں آئی، وہ بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، وہ شوہر کے سامنے زوجہ کو مارا گیا، لیکن کربلا میں منظر الٹا تھا، اور کربلا میں ماں کے سامنے بیٹے ذبح کیے گئے، اور بہنوں کے سامنے بھائیوں کو ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ خدا آپ کے پر سے قبول کرے۔ بس عزتدارو ملعون آئے ایسے ہی کہوں اجر رسالت دینے کے لیے،